محترم دوستو، سارا اسلامک آفیشیل کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا مکہ سے کربلا تک کا سفر۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ گاڑی میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی 10 دسمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے یا پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس آرٹیکل میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1، الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ نمبر 2، ذات عرق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن روما۔ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے، جہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو ایک خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں ہے، مگر امام نے اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا۔ عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا۔ یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والے ہمارے نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العتیق۔ عقیق۔ اس مقام پر امام اکرمہ قبیلہ کے ایک آدمی سے ملے
جس نے امام کو آگاہ کیا کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلے اور خارجے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لے۔ نمبر 8، شرف، اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ نمبر 9، ذو حسم، اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا، بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، مفہوم او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے ساتھ اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں، اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور منکر ہو گئے اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدے سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے آئے۔ نمبر 10، بیضا، امام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مفہوم لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیما کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہچانتا ہے کہ اسے ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے گا۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی، اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر لیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ وہ میرے پاس قائد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، مفہوم اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری
شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے۔ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہا۔ نمبر 11، عزیب الحجانات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترمان بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا، مفہوم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس وعدے سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، قصر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، مفہوم، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا، امام جہاں ہے وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا، ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ اس آرٹیکل میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس آرٹیکل کا مقصد امام کے مکے سے کربلا تک کے سفر میں آنے والے مناظر اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے اس سفر کی تھوڑی آگاہی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔